کیا ہمارے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ اس بات کو لے کر سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیو میں نے دیکھی اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یہ مولوی صاحب منع کرتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں تھا. تو اس طرح کے عقیدے بہت سے لوگوں کے ہیں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن میں حدیث پاک آپ کو بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، اور آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں. جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو جو ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گم ہو گیا تھا، حضور نے اس کو کیوں نہیں بتایا؟ معاذ اللہ اس واقعے کو لے کر وہ ایک عام بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پر مسلمانوں کو تیمم کا حکم ہوا، آیت تیمم کا نزول ہوا اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں. لیکن بہرحال واقعہ آپ سن لیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے کا جو فطرہ تھا اس کی ڈیوٹی پہ لگا دیا، اس کی نگرانی پہ لگا دیا. میں اس کی نگرانی کر رہا تھا، رات کے سناٹے میں ایک شخص آیا اور اس سے لپ بھر کے وہ غلہ لے جانے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا. وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں بڑا مجبور ہوں، محتاج ہوں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس لیے میں یہ چوری کرنے آیا ہوں، مجھے آپ جانے دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ رحم آ گیا، اس کو چھوڑ دیا. حضور کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ رات جو قیدی آیا تھا، حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے آقا وہ جیسے ہی غلہ بھر رہا تھا، لپ بھر رہا تھا، حضور میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے اپنا عذر بیان کیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس نے کہا کہ میں بڑا مجبور ہوں، محتاج ہوں، اس لیے میں نے آقا اس کو چھوڑ دیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے سمجھ لیا جب حضور نے فرما دیا کہ وہ آئے گا تو آپ پھر گھات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. رات کا سناٹا جیسے ہی طاری ہوا وہ پھر آ گیا، پھر غلہ بھرنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ تو نے کل کہا تھا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ گیا. پھر وہ رونے لگا، کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، بہت زیادہ میں مجبور ہوں، میرے بچے میرے گھر میں تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا، آپ نے اس کو پھر چھوڑ دیا. آقا کی بارگاہ میں پھر حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا اس نے بڑی مجبوری بیان کی، مجھے اس پہ رحم آ گیا، اس کے حال پہ رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جب حضور نے فرمایا تو ضرور وہ آئے گا، پھر گھات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. آج وہ پھر آ گیا. یہ تیسری رات ہے. جیسے ہی اس نے اناج بھرنا چاہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تو بڑا جھوٹا ہے، روز وعدہ کرتا ہے پھر آ جاتا ہے. اس کو پکڑ کے کہا کہ آج میں تجھے ضرور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا آپ میرے حال پر رحم فرمائے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑو گے تو کچھ ایسے کلمات سکھا دوں گا جو تمہارے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوں گے. ایسے کلمات بتا کے جاؤں گا، اگر وہ پڑھ لو گے، بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ آئے گا، وہ تمہاری پوری رات حفاظت فرمائے گا. اس نے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی کو آپ جب پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا ہو، مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس آیت کو پورا پڑھو، رات کو بستر پہ جب آپ لیٹنے جاؤ تو اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی. وہ یہ کلمات سکھا کے بتا کے وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور وہ پھر آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا اب نہیں آؤں گا
اور اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے اور کہا کہ اگر تم یہ پڑھ لوگے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آیت الکرسی کا ذکر کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا مکار، بہت بڑا دغا باز، لیکن بات وہ تمہیں سچی بتا کر گیا ہے. جو کلمات تمہیں بتا کر گیا ہے وہ بالکل صداقت پر مبنی ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو 3 دن سے تمہاری ملاقات، تمہاری گفتگو کس سے ہو رہی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا میں نہیں جانتا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا وہ کوئی آنے والا عام انسان نہیں بلکہ وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا، 3 دن تک تم نے جس کو پکڑا وہ شیطان تھا، جس سے گفتگو کی وہ شیطان تھا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا کو علم غیب تھا. آج جو انکار کرتے ہیں حضور باخبر تھے، ارے تبھی تو آپ نے جان لیا کہ آنے والا کون ہے، ملاقات کس سے ہو رہی ہے، رات کے سناٹے میں ہو رہی ہے. جو خبر کسی کو نہ تھی وہ ہمارے آقا کو تھی. تو آپ اندازہ لگائیے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ نے آقا کریم کو علم غیب عطا فرمایا. اور قرآن پاک میں ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. لیکن آج کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی ذہن کو خراب کرتے ہیں، ان کے ایمان و عقیدے کو برباد کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئیں. اگر وہ کہتے ہیں تو علماء حقہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں اور پھر ان سے کہیں کہ آپ جو دلیل دیتے ہیں آپ بات کریے گا، کیونکہ بھولے بھالے انسان کو بھٹکانا، گمراہ کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. بہرحال جو کوئی یہ کہے کہ علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ، تو اس سے کہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کامنٹس کر کے بتائیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے. میں غیب کا علم نہیں جانتا.